اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 سے تلاوت اور ترجمے کا آغاز کیا جاتا ہے۔ وَاذْكُرُوا اور تم یاد رکھو اللہ فی میں ایام معدودات دن گنتی کے، فمن پس جو تعجلا جلد چلا گیا فی میں یومینی 2 دن، فلا تو نہیں اسما گناہ علیہ اس پر، ومن اور جس تأخرا تاخیر کی فلا تو نہیں اسما گناہ علیہ اس پر، لمنی لیے جو تقا ڈرتا رہا، واتقوا اور تم ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو انکم کہ تم الیہ اس کی طرف تحشرون جمع کیے جاؤ گے۔ ترجمہ اور یاد رکھو اللہ کو گنتی کے چند دنوں میں، پھر جو کوئی جلدی چلا گیا 2 ہی دن میں تو اس پر گناہ نہیں، اور کوئی رہ گیا تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، جو کہ ڈرتا ہے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور جان لو بے شک تم سب اسی کے پاس جمع ہوگے۔ وَإِذَا اور جب تولا وہ لوٹے، سعیٰ دوڑتے پھرے، فی میں ارضی زمین، لیفسدا تاکہ فساد کرے، فیہا اس میں، ویہلکا اور تباہ کرے، الحرثا کھیتی، وہ اور والنسلا نسل، واللہ اور اللہ لا یحب ناپسند کرتا ہے فساد۔ اور ترجمہ اور جب پھرے تیرے پاس سے تو دوڑتے پھرے ملک میں تاکہ اس میں خرابی ڈالیں اور تباہ کریں کھیتیاں، اور جانیں اور اللہ ناپسند کرتا ہے فساد کو۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جائے لہو اس کو، تقی ڈر اللہ سے، اخذتہ اسے آمادہ کرے، عزت و غرور بالاسمی گناہ پر، فحسبہ تو کافی ہے اس کو، جہنم، ولبئسا اور البتہ برا، میعاد ٹھکانہ ہے۔ ترجمہ اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرتا آمادہ کرے اس کو غرور گناہ، سو کافی ہے اس کو دوزخ، اور وہ بے شک برا ٹھکانہ ہے۔ منی میں 2 یا 3 دن کا قیام اور ذکر اللہ کی تاکید۔ 8ویں آیت جو اس جگہ احکام حج کی آخری آیت ہے، اس میں حجاج کو ذکر اللہ کی طرف متوجہ کر کے ان کے مقصد حج کی تکمیل اور آئندہ زندگی کو درست رکھنے کی ہدایت اس طرح سے فرما دی گئی ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فی ایام معدودات، یعنی اللہ کو یاد کرو گنتی کے چند دنوں میں۔ ان چند دنوں سے مراد ایام تشریق ہیں، جن میں ہر نماز کے بعد تکبیر کہنا واجب ہے۔ آگے ایک مسئلے کی وضاحت کی گئی ہے کہ منی میں قیام اور جمرات پر کنکریاں مارنا کب تک ضروری ہے۔ ان میں اہل جاہلیت کا اختلاف رہا کرتا تھا۔ بعض لوگ 13ویں تاریخ ذی الحج کی تک منی میں قیام اور جمرات پر رمی کرنے کو ضروری سمجھتے تھے، اس سے پہلے 12ویں کو واپس آ جانے کو ناجائز اور ایسا کرنے والوں کو گناہگار کہا کرتے تھے۔ اسی طرح دوسرے لوگ 12ویں تاریخ کو چلے آنا ضروری سمجھتے تھے اور 13ویں تک ٹھہرنے کو گناہ مانتے تھے۔ اس آیت میں ان دونوں کی اصلاح اس طرح سے کر دی گئی ہے، یعنی جو شخص عید کے بعد صرف 2 دن بھی منی میں قیام کر کے واپس آ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو تیسرے دن تک مؤخر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ دونوں فریق ایک دوسرے کو گناہ گار کہتے ہیں، غلو اور غلطی میں مبتلا ہیں۔ صحیح ہے کہ حجاج کو دونوں صورتیں اختیار ہیں، جس پر چاہے عمل کرے، یعنی کہ افضل و اولیٰ یہی ہے کہ تیسرے دن تک ٹھہرے۔ فقہاء نے فرمایا کہ جو شخص دوسرے دن غروب آفتاب سے پہلے منی میں چلا آیا اس پر تیسرے دن کی رمی واجب نہیں، لیکن اگر آفتاب منی میں غروب ہو گیا تو پھر تیسرے دن کی رمی کرنے سے پہلے وہاں سے واپس آ جانا جائز نہیں رہتا۔ البتہ تیسرے دن کی رمی میں یہ رعایت رکھی گئی ہے کہ وہ زوال آفتاب سے پہلے صبح کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ منی سے واپسی کا اور اس میں حجاج کو اختیار دینے کا ذکر فرمانے کے بعد جو کچھ کہا گیا کہ دوسرے دن واپس آ جائے تو کچھ گناہ نہیں، اور تیسرے دن واپس آ جائے تو کچھ گناہ نہیں، یہ سب اس شخص کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، اس کے احکام کی پابندی کرنے والا ہے، کیونکہ در حقیقت حج اسی کا ہے، جیسا کہ قرآن میں دوسری جگہ ارشاد ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، یعنی اللہ تعالیٰ عبادت انہی کی قبول کرتا ہے
جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اور اطاعت شعار بندے ہیں۔ اور جو شخص حج سے پہلے بھی گناہوں میں ملوث تھا، حج کے اندر بھی بے پرواہی سے کام لیتا رہا، حج کے بعد بھی گناہوں سے پرہیز نہ کیا، تو اس کا حج کوئی فائدہ نہ دے گا، اگرچہ اس کا حج فرض ادا ہوگا، ترک حج کا مجرم نہیں رہا۔ آخر میں ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یعنی ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اور یقین کرو تم سب اللہ کے پاس جمع ہونے والے ہو۔ وہ تمہارے کھلے ہوئے اور چھپے ہوئے اعمال کا حساب لیں گے اور ان پر جزا و سزا دیں گے۔ احکام حج جو اوپر کی آیات میں بیان کیے گئے ہیں، یہ جملہ در حقیقت ان سب کی روح ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ خاص ایام حج میں جب کہ اعمال حج میں مشغول ہوں، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، احکام حج میں کوئی کوتاہی نہ کرو، کیونکہ وزن اعمال کے وقت انسان کے گناہ اس کے نیک اعمال کو کھا جائیں گے۔ نیک اعمال کا اثر اور وزن ظاہر نہ ہونے دیں گے۔ عبادت حج کے متعلق حدیث میں ہے کہ جب انسان حج سے فارغ ہو کر آتا ہے تو اپنے سابقہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے۔ اس لیے خاص طور سے حجاج کو آئندہ کے لیے تقویٰ کی ہدایت کی گئی ہے کہ پچھلے گناہوں سے پاک ہو چکے ہیں اور آگے احتیاط رکھو تو دنیا اور آخرت کی بھلائی تمہارے لیے ہے، ورنہ جو شخص حج کے بعد پھر گناہوں میں مبتلا ہو گیا تو پچھلے گناہوں کی معافی اس کو اس طرح کوئی خاص کام نہ آئے گی۔ بلکہ علماء نے فرمایا کہ حج مقبول کی علامت ہی یہ ہے کہ اپنے حج سے اس طرح واپس آئے کہ اس کا دل دنیا کی محبت سے فارغ اور آخرت کی طرف راغب ہو۔ ایسے شخص کا حج مقبول اور گناہ معاف ہیں اور دعا اس کی مقبول ہے۔ دوران حج میں جگہ جگہ انسان اللہ تعالیٰ سے اطاعت و فرما برداری کا معاہدہ اس کے بیت کے سامنے کرتا ہے۔ اگر حج کرنے والا اس کا دھیان رکھے تو اس معاہدے کے پورا کرنے کا آئندہ اہتمام میسر آ سکتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حج سے واپس آیا تو اتفاقاً میرے دل میں ایک گناہ کا وسوسہ پیدا ہوا۔ مجھے غیب سے آواز آئی کہ کیا تو نے حج نہیں کیا؟ کیا تو نے حج نہیں کیا؟ یہ آواز میرے اور اس گناہ کے درمیان ایک دیوار بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ فرما دیا۔ ایک ترکی بزرگ جو کہ مولانا جامی کے مرید تھے، ان کا حال یہ تھا کہ ہمیشہ اپنے سر پر ایک نور کا مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ وہ حج کو گئے اور فارغ ہو کر واپس آئے تو یہ کیفیت بجائے بڑھنے کے بالکل سلب ہو گئی۔ اپنے مرشد مولانا جامی سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ حج سے پہلے تمہارے اندر تواضع و انکسار تھا، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے الہ و زاری کیا کرتے تھے۔ حج کے بعد تم اپنے آپ کو نیک اور بزرگ سمجھنے لگے، اسی لیے یہ حج ہی تمہارے لیے غرور کا سبب بن گیا، اسی وجہ سے یہ کیفیت زائل ہو گئی۔ احکام حج کے ختم پر تقویٰ کی تاکید میں ایک راز یہ بھی ہے کہ حج ایک بڑی عبادت ہے۔ اس کو ادا کرنے کے بعد شیطان عموماً انسان کے دل میں اپنی بڑائی اور بزرگی کا خیال ڈالتا ہے جو اس کے تمام عمل کو بیکار کر دینے والا ہے۔ اس لیے خاتمہ کلام میں فرمایا کہ جس طرح حج سے پہلے اور حج کے اندر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اس کی اطاعت لازم ہے، اسی طرح حج کے بعد اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور گناہوں سے پرہیز کا اہتمام کرتے رہو کہ کہیں یہ کری کرائی عبادت ضائع نہ ہو جائے۔ اللہم فقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنیت۔ ربط آیات۔ اوپر کی آیتوں میں دعا مانگنے والے آدمیوں کی دو قسمیں ٹھہرائی گئی ہیں۔ ایک کافر کے منکر آخرت ہے، اس لیے صرف دنیا مانگتا ہے۔ دوسرا مومن کے معتقد آخرت ہے، دنیا کی بھلائی کے ساتھ آخرت کی بھلائی بھی مانگتا ہے۔ اب اگلی آیت میں اسی طرح کی تقسیم نفاق و اخلاص کے اعتبار سے فرماتے ہیں کہ بعض منافق ہوتے ہیں اور بعض مخلصین۔ خلاصہ تفسیر اس طرح سے ہے کہ کوئی شخص تھا اخنس بن شریک، بڑا ہی فصیح و بلیغ۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں آ کر قسمیں کھا کھا کر دعویٰ اسلام کیا کرتا اور مجلس سے اٹھ کر جاتا تو فساد و شرارت و ایذا رسانی خلق میں لگ جاتا۔ اس منافق کے باب میں فرماتے ہیں کہ اور بعض آدمی ایسے بھی ہیں کہ آپ کو اس کی گفتگو جو محض دنیاوی غرض سے ہوتی ہے کہ اظہار اسلام سے مسلمانوں کی طرح قرب خصوصیت کے ساتھ رہوں گا، اس کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے مزیدار معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنا اعتبار بڑھانے کو اللہ کو گواہ بناتا ہے اپنے دل کی سچائی پر، حالانکہ بالکل جھوٹا ہے، کیونکہ واقعے میں وہ آپ کی مخالفت میں نہایت شدید ہے اور جس طرح آپ کا مخالف ہے اسی طرح اور مسلمانوں کو بھی ایذا پہنچاتا ہے۔
چنانچہ جب آپ کی مجلس سے پیٹھ پھیرتا ہے تو اس دوڑ دھوپ میں پھرتا رہتا ہے کہ شہر میں کوئی فساد کر دے اور کسی کی کھیتی اور مواشی کو تلف کر دے۔ چنانچہ ایک مسلمان کو اس طرح نقصان کر دیا، اور اللہ تعالیٰ فساد کی باتوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اس مخالفت اور ایذا کے ساتھ غرور اس درجہ ہے کہ جب آپ سے کوئی کہتا ہے کہ خدا سے ڈرو اور زیادہ آمادہ کر دیتا ہے اس کو غرور گناہ پر، سو ایسے شخص کی کافی سزا جہنم اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے بدلے میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے حال پر نہایت ہی مہربان ہے۔ معارف و مسائل آیت کے آخری حصے میں جس مومن کا یہ حال بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے، وہ ان مخلص صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی شان میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے بے مثال قربانیاں اللہ کی راہ میں پیش کی ہیں۔ مستدرک حاکم، ابن جریر اور مسند ابن ابی حاتم وغیرہ میں بھی بسند صحیح منقول ہے کہ یہ آیت حضرت صہیب رومی کے اس واقعے پہ نازل ہوئی ہے کہ جب وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں کفار قریش کی ایک جماعت نے راستہ روک لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت صہیب رومی اپنی سواری سے اتر کر کھڑے ہو گئے، ان کے ترکش میں جتنے تیر تھے سب نکال لیے اور قریش کی اس جماعت سے خطاب کیا کہ اے قبیلہ قریش، تم سب جانتے ہو میں تیر اندازی میں تم سب سے زیادہ ماہر ہوں، میرا کوئی تیر کبھی بھی خطا نہیں کرتا، اور اب میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ تم میرے پاس اس وقت تک نہیں پہنچ سکو گے جب تک میرے ترکش میں ایک تیر بھی باقی ہے، اور تیروں کے بعد میں تلوار سے کام لوں گا جب تک مجھ میں دم رہے گا، پھر جو تم چاہو کر لینا، اور اگر تم نفع کا سودا کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں اپنے مال کا پتہ دیتا ہوں جو مکہ میں رکھا ہے، تم وہ مال لے لو اور میرا راستہ چھوڑ دو۔ اس پر قریش کی جماعت راضی ہو گئی، اور حضرت صہیب رومی نے صحیح سالم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر یہ واقعہ سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ یہ کہا، تمہارا بیوپان نفع بخش رہا، تمہاری بیہا نفع بخش رہی۔ اس واقعے میں آیت مذکور کے نزول نے اس کلام کی تصدیق کر دی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے، اور بعض حضرات مفسرین نے کچھ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ایسے ہی واقعات کو شان نزول بتلایا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔